أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ یہ ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کا بالکل یوں سمجھے کہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، پہلے پارے کا۔ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اور ان کی زندگی کی سرگزشت مختصر انداز میں سامنے رکھی گئی ہے۔ پچھلے رکوع میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا تھا کہ یہودی اور مسیحی اور مشرکین کا آپس میں باوجود سخت اختلاف ہونے کے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی مسجدوں کو وہ تباہ برباد کر دیتے تھے اور پابندی لگاتے تھے داخلے کے اوپر، لیکن مسلمانوں کے خلاف بہرحال وہ متحد ہو گئے تھے، پیغمبر اسلام کے خلاف بھی متحد ہو گئے تھے۔ اور وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی سچے پیروکار ہیں، یہ جو پیغمبر اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں ابراہیم کا نام لے کر کے، یہ صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اب اس پس منظر میں ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی کہانی بھی رکھی جا رہی ہے کہ آنکھیں کھولو، تم ابراہیم کا جو دعویٰ کرتے ہو وہ تو سراسر جھوٹا دعویٰ ہے۔ ابراہیم کے سچے پیروکار، صحیح وارث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ اس پس منظر میں یہ رکوع ابراہیم علیہ السلام کے شخصیت کے حوالے سے ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی اے یہودیو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے۔ اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے کی ہے تمہارے اوپر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے اور ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت رکھنے سے پہلے ان کو یاد دلا رہا ہے کہ ابھی بھی اصلاح کا وقت ہے۔ تم اپنے تاریخ کا جائزہ لو، اپنے آپ کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں تمہارے اوپر رہی ہیں۔ ان نعمتوں کا تذکرہ ہم پیچھے سے پڑھ کر آئے ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں جو ہماری نظر سے انہی آیات میں گزری ہیں۔ تو یہاں ان نعمتوں کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں۔ اور دوسرا بڑا انعام کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام اقوام پر، تمام جہانوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اپنی امامت کے لیے، اپنے پیغام کے علم بردار ہونے کے لیے۔ حق کا پیغام، ہدایت کے پیغام ان کے پاس ہی تھا، ان کے پاس ہی پیغمبر آتے تھے، ان کے پاس ہی آسمانی کتابیں آتی تھیں، اور ان کے ذریعے سے ساری دنیا کی قوموں کو ہدایت پہنچتی تھی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو منتخب کیا تھا، وہ بھی ظاہر ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، تو یہ ان کو یاد دلا گیا۔ اس کے بعد اب یعنی جس کنسپٹ کی وجہ سے ان میں بگاڑ آیا تھا، زوال کا شکار ہوئے تھے، اب اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی۔ یہ جو تمہیں جو ہے نا امیدیں لگی ہوئی ہیں اور آسرے ہیں کہ پیغمبر بچا لیں گے، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے چہیتے ہیں، پسندیدہ قوم ہیں، چوزن پیپل ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے تمہارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، تم حق سے نفرت کرنے لگے ہو، باطل پرست ہو گئے ہو، آسمانی کتابوں میں تحریف کر رہے ہو، پیغمبروں کو جھٹلا رہے ہو، قتل کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھو وہ دن وہ ہوگا جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اپنا تصور، عقیدہ درست کر لو۔ یہ پیغام ظاہر ہے کہ مجھے، آپ کو بھی ہے، تمام مسلمانوں کو بھی ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، یعنی اس نفس سے، کسی بھی شخص سے، عدل، معاوضہ۔ تو یا تو آدمی برائی اس وجہ سے کرتا ہے، بگاڑ اس میں اس لیے آتا ہے کہ اس کو یہ آسرا ہوتا ہے، امید ہوتی ہے، تب
کہ میں بچ جاؤں گا، کوئی لے دے کے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، تو قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تمہارے غلط تصورات ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی تصورات آ گئے ہیں۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، لیکن قرآن مجید کتنا واضح ہے، وہ نہ فائدہ دے گی اس شخص کو، اس نفس کو، کیا؟ شفاعتن، سفارش۔ سفارش بھی اللہ جس کو اجازت دے گا، جس کے لیے دے گا، اس کے کرائٹیریاز ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے خود قرآن مجید میں۔ اس کے بغیر یہ جو تمہارا تصور ہے کہ محض یعنی زبانی اقرار سے تمہیں شفاعت مل جائے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ولا تنفعها شفاعت، نہ فائدہ دے گی اس کو شفاعت۔ ظاہر ایمانی دعویٰ تو وہ کرتے تھے نا یہودی، اس ایمانی دعوے کے، زبانی دعوے کے باوجود قرآن مجید ان کو یہ بتا رہا ہے کہ شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ قیامت کی حقیقت ہے، یہ سب کے لیے، سب انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں قرآن مجید کے کتنے واضح الفاظ ہیں، مختلف پہلوؤں سے قرآن مجید نے اسی تصور کو بتایا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اور سرگزشت یہاں سے اللہ تعالیٰ شروع فرما رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اذ کا تذکرہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی ماضی کا کوئی واقعہ، تاریخ یاد دلانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابتلا، آزمایا، ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے رب نے آزمایا، بکلمات، چند کلموں میں، چند باتوں میں، چند چیزوں میں۔ قرآن مجید نے احکامات جو ابراہیم علیہ السلام کو ملے تھے، بڑے آزمائش کے احکامات تھے، سخت آزمائش کے تھے، وہ آپ میں تصور بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ان احکامات کو اللہ تعالیٰ نے کلمے کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے، مفسرین نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کن کا کلمہ کہہ کے ہر چیز وجود میں لاتا ہے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی طرح بس کہتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کوئی فلسفہ اس کام کا یا کوئی حکمت بیان نہیں کرتا تھا، بغیر حکمت بتائے، بغیر فلسفہ بیان کیے، بغیر سبب اور علت بیان کیے، اللہ تعالیٰ بس کہتا تھا کرو، ابراہیم علیہ السلام اسی طرح کرتے تھے۔ ایون اگر خواب کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی اشارہ دیتا تھا تو وہ کر گزرتے تھے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی فدویت ہے، یہ اس کی کمال اطاعت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ والہانہ محبت ہے، لگاؤ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں، ان احکامات کو کلمات کے لفظ سے تعبیر کر دیا۔ قرآن مجید بڑی حکمت کی کتاب ہے، جامع کتاب ہے۔ اب اور آگے کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فَأَتَمَّهُنْ، پھر اس نے ان کلموں کو، ان باتوں کو، ان احکامات کو پورا کر دیا، بغیر چونو چرا کے، بغیر فلسفہ حکمت معلوم کیے۔ ان میں ایک تو بہت بڑی آزمائش یہ تھی کہ یعنی بتوں کے گڑھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ عراق کا شہر تھا ٹھیک ہے، متمدن شہر تھا، بڑا سیولائزڈ شہر تھا، بت پرست تھا، توہم پرست تھا۔ اس میں یہ اکیلا بندہ کھڑا ہو کے اور بت شکنی کی بات کرتا ہے، اور بت پرستی سے روکتا ہے، بت پرستی کے اوپر شدید تنقید کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ بڑے ڈینجر میں ڈالنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر گزرا، لوگوں نے اس کو آگ میں ڈال دیا، آگ میں کود گئے، اور پھر اپنے جائیداد سے بے دخل کر دیا، بے دخل ہو گئے، ہجرت پر مجبور کیا، عراق کو چھوڑ دیا، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں یہ بھی آزمائش میں ڈال دیا کہ جب بڑی عمر کے کو پہنچے اور بیٹے کی شدید ضرورت ہوتی ہے جس عمر میں، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب کے ذریعے سے یہ حکم پہنچایا کہ اپنے بیٹے کی قربانی بھی اللہ کے حضور پیش کر دو، تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو یہ ساری آزمائشیں بڑی کٹھن آزمائشیں، میں اور آپ آج تقریباً 3000 سال بعد تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، یہ اتنے بڑے پیغمبر تھے، اتنی بڑی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو منصب امامت پہ فائز کیا ہے۔ جس پیغمبر کے پیروی کا دعویٰ تم کرتے ہو، اپنا حال دیکھو ذرا۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی
اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، مشرکین کے سامنے بھی بیان فرما رہا ہے، تینوں گروہوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے، کیونکہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کے پیروی کے مدعی تھے۔ قال، اس نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا اے ابراہیم بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کا امام، اب میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا، جتنے بھی پیغمبر آئیں گے تمہاری اولاد میں سے آئیں گے، تمہاری اولاد میں برکت دوں گا، حکمران بناؤں گا، ٹھیک ہے، ہدایت تم سے چلے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ پوری تاریخ گواہ ہے، نوح علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے پیغمبر ابراہیم ہے، اور یہ سارا سلسلہ ساری دنیا میں ابراہیم کے ذریعے سے چلا ہے، ٹھیک ہے۔ قال ومن ذریتی، اس موقع پر ابراہیم نے کہا کہ کیا یا اللہ یہ امامت جو ہے میری اولاد میں بھی منتقل ہوگی یا صرف مجھ تک ہی رہے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا، نہیں حاصل ہوگا میرا عہد ظالموں کو۔ ظلم ہم بار بار پڑھ چکے ہیں قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر، ظاہر صرف ناانصافی کرنے کو ظلم نہیں کہا، بلکہ بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید نے ظلم شرک کو کہا ہے، اور یہاں پر بھی ظاہر توحید کے مدعی جو تھے وہ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور مشرکین بھی تھے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروی کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو ان تینوں کے سامنے یہ حقیقت واضح کر رہا ہے کہ تم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ تو بڑا موحد تھا، اور تم تو شرک کے گڑھے میں گر گئے ہو، تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا جو بھی تمہاری ذریت میں سے اور تمہاری اولاد میں سے شرک کرے گا وہ اس منصب کا اہل نہیں ہو سکتا، اس کو یہ منصب نہیں ملے گا۔ تو اب یہ منصب ظاہر ان سے چھینا جائے گا، یہودیوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، کو چھیننے کی وجہ کیا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، توحید کو چھوڑ چکے ہیں، دور نکل گئے ہیں، اور اب یہ ایک نئے پیغمبر حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کی ذریت میں سے ہے، جو اس کے اہل بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یہ منصب دیا جائے گا، اور یہ منصب امت مسلمہ کے حوالے کیا جائے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور واقعہ ہے، اب یہ ساری سرگزشت ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اور یاد کرو وہ وقت بھی جب جعلنا البیت، ہم نے بنایا بیت کو، قرآن مجید میں بیت کا لفظ اکثر و بیشتر مقامات پہ کعبۃ اللہ کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے الکتاب مختلف جگہوں پر قرآن کے لیے آیا ہے، البیت سے مراد کعبۃ اللہ ہے، اس کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے، لیکن تورات میں اس کو بیت ایل کہا گیا ہے، بیت ایل یعنی بیت اللہ، ایل عبرانی زبان میں اللہ کو بولتے ہیں، مثابۃ للناس، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز، تو خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے مرکز بنایا توحید کا، یہ یہودیوں کے لیے بھی یہی مرکز تھا، عیسائیوں کے لیے بھی یہی مرکز تھا، وہ اگرچہ بیت المقدس میں تھے لیکن اپنی قربانی کا جو رخ کرتے تھے وہ بیت اللہ کی طرف کرتے تھے، خانہ کعبہ کی طرف کرتے تھے، یہ تورات میں چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور تاریخ میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور اپنی عبادت میں بھی جو رخ کرتے تھے وہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ قبلہ اول، دنیا کا پہلا قبلہ شروع سے اب تک وہ خانہ کعبہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی، یہودیوں عیسائیوں کے لیے بھی اسی کو مرکز بنایا گیا تھا، اور یہی بات ان کے تورات میں اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ امنا، اور کیا بنایا مرکز کے علاوہ؟ امن کی جگہ، ایک تو توحید کا مرکز جس میں کوئی شرک کی گنجائش نہیں ہے، ظاہر ہے کہ مکے کے مشرکین نے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اس کو بتوں سے آلودہ کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان کر دی، یہ لوگوں کا مرکز بھی ہے اور امن کی جگہ بھی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے مستقر اور مقام میں سے عبادت کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ، تو یہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ تم نے جو خانہ کعبہ کو بتوں سے آلودہ کر دیا ہے، شرک کا گڑھ بنا دیا ہے، تو اصل تو یہ بنایا گیا تھا نماز کے لیے، عبادت کے لیے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، ہمارے ہاں مشہور یہ ہو گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام وہی ہے جو ہمیں شیشے میں بند نظر آتا ہے، ایک پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے، مشہور یہی ہو گیا ہے، لیکن علماء کا یہ قول ہے اور تفسیر ہے اور صحیح ہے یہ کہ
یہ شروع میں ظاہر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اللہ کی خاطر مکہ میں آئے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی کنواں تھا، نہ کوئی درخت تھا، بالکل بے آب و گیا زمین تھی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی علاقے میں جہاں ابھی خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، یہاں پر اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا، رہنے کا فیصلہ کیا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ یہ وہی علاقہ ہے، یہی مقام ابراہیم ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہیں پہ ظاہر خانہ کعبہ بنا، پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مقام قرار دے دیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے عہد کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ذمہ داری ڈالی، اس کے ساتھ چیزیں طے کی، اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، دونوں کے ساتھ یہ خانہ کعبے کا کام، تعمیر کا کام دونوں نے، باپ بیٹے نے مل کر کیا تھا۔ وہ کیا ذمہ داری عائد کی تھی، کیا عہد کیا تھا، اب یہ مشرکین کو یاد دلایا جا رہا ہے، یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی، کہ ان طہرا، کہ دونوں باپ بیٹے اس گھر کو، میرے گھر کو پاک رکھو گے۔ ان طہرا بیتی، اسی سے ہم خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، بیتی، پاک کرو، پاک رکھو میرے گھر کو، یعنی شرک کی کوئی علائش اس میں موجود نہیں ہونی چاہیے۔ للطائفین، کن کے لیے؟ خانہ کعبے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک تو طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اصل تو خانہ کعبہ اسی مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، عبادت کے لیے، لیکن تم نے کیا کر لیا؟ تم تالیاں بجا رہے ہو، سیٹیاں بجا رہے ہو، بتوں کے نام پر قربانی کر رہے ہو، بت پرستی کر رہے ہو اس گھر میں، جس کے بنانے والے کا مقصد کیا تھا بھول گئے ہو تم؟ اب یہ پیغمبر تمہیں یاد دلا رہا ہے، تو ابھی بھی ٹائم میں پلٹ آؤ اور سدھر جاؤ، اصلاح کرو اپنی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حوالے سے، وہ وقت بھی یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اب یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اے میرے رب، اجعل هذا بلدا آمنا، بنا اس شہر کو امن کا گہوارہ، وارزق اہلہ، اور رزق عطا کر اس کے رہنے والوں کو، اس کے باشندوں کو، من الثمرات، مختلف قسم کے پھلوں کا، مختلف قسم کے اناج کا، اس کا تعلق ثمرات کا صرف پھلوں کے ساتھ نہیں ہے، رزق کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ سارے اس کے باشندوں کو عطا کر۔ اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ ظاہر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا علاقہ بسایا، اور یہاں اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ رہنا شروع کیا، تو یہ بے آب و گیا زمین تھی، اور یہاں پہ لوگوں کا جو طریقہ رہا ہے وہ گلا بانی کا طریقہ رہا ہے، معیشت کا گزران اس پہ کرتے تھے، شکار کرتے تھے یا لوٹ مار کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی یہ کافی سالوں تک یہ کام رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اس کو پہلا تو امن کا گہوارہ بنا، کیونکہ یہ عبادت یہاں پر اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب یہ امن کا گہوارہ ہو، اور دوسرا یہاں لوگ اس کے مجاور تبھی بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو خدمت کے لیے، اس گھر کی خدمت کے لیے وقف کر سکتے ہیں، جب وہ ظاہر ہے کہ فارغ البال ہوں، اور رزق کی تنگی نہ ہو، خوشحالی ہو ان میں۔ اگر یہ بھوکے مریں گے اور رزق کی فراوانی نہیں ہوگی جیسے کہ اس وقت تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ گھر آباد نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ ذرا اس کو اس پس منظر میں دعا کو سمجھیے گا، دو چیزیں مانگی، ایک امن اور دوسرا خوشحالی، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ٹھیک ہے؟ من آمن باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، یہ دونوں چیزیں ان لوگوں کو عطا کر، من آمن منہم باللہ، جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کو نہ مانے اور جو آخرت کے دن پر یقین نہ رکھے، اس کو یہ خوشحالی عطا نہ کر، ٹھیک ہے؟ تو اس خانہ کعبہ کا تعلق تو امن کے ساتھ بھی جڑا رہے گا، اور یہ عبادت کا مرکز بھی رہے گا، لیکن جو رزق کی فراوانی اور خوشحالی کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ رزق کی فراوانی میں تمام لوگوں کو دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ باقی یہ شرک سے پاک گھر رہے گا، یہ بالکل ہو کر رہے گا۔
قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر جس نے بھی انکار کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا پھر میں اس کو دوں گا، فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا، ثم اضطروا الى عذاب النار لیکن کفر اور شرک کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم کے آگ کی طرف مجبور کروں گا، گھسیٹوں گا آخرت میں۔ یہاں پر رزق ان کو بھی ملے گا، تو رزق کی فراوانی اسی زمانے سے کافی صدیوں تک ابھی تک ہمیں نظر آ رہی ہے، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے مقبول فرمائی۔ وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ گھسیٹے جائیں گے آخرت میں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اب جس خانہ کعبے کی تعمیر کا ذکر ہوا، اب یہ بنیاد اٹھا رہے ہیں، کام شروع کر رہے ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل دونوں یعنی باپ اور بیٹا دونوں مل کر انہوں نے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ ربنا تقبل منا اس وقت وہ یہ کام کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، کیا؟ ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا قبول کر ہم سے، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی ہے سننے والا، خوب جاننے والا، لہذا سنتا ہے تو ہی اور جانتا بھی تو ہی ہے، تو لہذا دعا بھی تو ہی قبول فرما۔ اور یہ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس وقت اللہ سے کوئی بھی دعا مانگنا وہ زیادہ تر قبول ہوتی ہے اور بہت مناسب ٹائم ہوتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، خانہ کعبہ کا کام کیا تعمیر کا، اور پھر جو دعا مانگی وہ دعا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں اب، وہ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے حوالے سے مانگ رہے ہیں کہ اس علاقے میں اب ایسا پیغمبر بھی اٹھا جو یہ کام کرے، اس کو مرکز بنائے توحید کا۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا بنا ہمیں، مسلمین لک مسلمان اپنا، کامل فرما بردار۔ تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جس اطاعت کا ہم دوسروں سے مطالبہ کریں گے، ذکر کریں گے، سب سے پہلے تو اس اطاعت کے یعنی اوپر چلنے والے ہم خود ہوں، تو سب سے پہلے ہمیں مسلمان بنا۔ تو اب یہ بھی بات ان کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں کے سامنے، کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے کے اوپر تھے، تو ابراہیم کی تو دعا یہ تھی، اس نے تو کہا تھا کہ میں صرف اور صرف مسلمان ہوں۔ تو یہ دوسری جو شناختیں تم نے بیان کر دی ہیں اپنے لیے، تو یہ تو بالکل ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹی ہوئی شناختیں ہیں، جیسے آج کل ہم مسلمان بھی مختلف گروہی شناختوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، تو اصل جو شناخت ہے وہ یہی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد میں سے بھی مسلمان، امتا مسلمت لک اپنے لیے فرما بردار امت بنا، یعنی ہماری اولاد میں سے بھی لوگ جو جتنے بھی آئیں پیدا ہوں، وہ کیا ہوں؟ مسلمان ہوں، وہ یہودی عیسائی نہ ہوں۔ یہ یہودی عیسائی انہوں نے اپنے نام رکھے یہ پیغمبر کے بہت عرصہ بعد، جیسے مسلمان آج کل مختلف شناختوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اور دکھا ہمیں، یعنی ہمارے حج کے مناسک، حج کے تمام تر جو احکامات ہیں اور مراسم ہیں وہ سارے ہمیں دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو یا تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے چیزیں کر کے دکھاتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بھی پڑھ کر دکھائی تھی، وضو بھی کر کے دکھایا تھا، یا تو اس طرح پیغمبر کے پاس فرشتہ آتا ہے اور احکامات کر کے دکھاتا ہے۔ تبھی تو دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ دکھا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہمیں عطا کر یا ہمیں سکھا، بلکہ دکھا۔ تو احکامات پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا ہے، تو یا تو پیغمبروں کے خواب میں اللہ تعالیٰ چیزیں دکھاتا ہے، وہ پھر ان کے سامنے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو دونوں باپ بیٹے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ وَأَرِنَا دکھا ہمیں، مناسکنا ہمارے احکام، یعنی اب گھر تو تعمیر ہو گیا، اب اس میں جتنے بھی مراسم بجا لانے ہیں وہ کیا ہیں، کیسے ہوں گے، اس کی تفصیلات بھی ہمیں بتا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ قبول فرما، ٹھیک ہے، ہماری طرف متوجہ ہو جا، ہمارے اوپر شفقت فرما۔
انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا بڑا رحیم ہے۔ رحمت اور توبہ کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو پیغمبر اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی کام میں تھوڑی بہت بھی اگر اونچ نیچ ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے یعنی توبہ کی فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ غلطی اگر ہو بھی گئی ہے تو معاف فرمانا۔ ربنا، اب ایک اور دعا ہے، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، اٹھا ان میں، رسولا منہم، ایک رسول ان میں سے۔ کن لوگوں میں؟ یعنی جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور وہ کہاں پر کیا؟ مکہ میں، اور ان میں سے ایک رسول بھیج، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہی پیغمبر ہیں، تو ان کی دعا ابراہیم نے اور اسماعیل نے مانگی۔ یتلو علیہم آیاتک، اور یہاں پہ اب اس پیغمبر کے کام بھی یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرے وہ پیغمبر، وہ کون سے کام ہے؟ یتلو علیہم، ان کے سامنے تلاوت کرے، آیاتک، تیری آیتیں۔ تو پیغمبر کا کام کیا ہو؟ جو اس کے اوپر کتاب نازل ہو، تو قرآن مجید کے نزول کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس پیغمبر کا مین کام کیا ہو؟ اس قرآن کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ تو اس کا مطلب ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے سب سے کامیاب، بہترین، صحیح طریقہ کیا ہے؟ ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے۔ تو حضور کو یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ علماء کے سامنے قرآن پڑھ کر سناؤ، عام لوگوں کے سامنے نہ پڑھ کر سناؤ۔ حضور نے تو سب کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں۔ آج کل کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید تو علماء کے لیے ہے، عام لوگ پڑھ نہیں سکتے، عام لوگوں کو پڑھنا نہیں چاہیے، اور گمراہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آیتیں دیکھیں بالکل واضح ہیں، تیری آیتیں ان کے سامنے پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے ان کو کتاب، یعنی وہ جو کتاب اس کے اوپر نازل ہو، یعنی قرآن مجید، قرآن مجید بھی سکھائے۔ اور پیغمبر نے یہ کام کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا بھی انقلاب پیدا کیا، صحابہ کی جماعت تیار کی، وہ کسی اور کتاب سے نہیں، قرآن مجید سے۔ آج بھی مسلمان اگر سدھر سکتے ہیں، انقلاب کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، تبدیلی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، تو صرف اور صرف قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری کوئی بھی کتاب نہیں ہو سکتی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو سکھائے کتاب، والحکمہ، اور حکمت، حکمت کا مطلب کیا ہے؟ قوت فیصلہ، یعنی ایسی تربیت کرے ان کے اندر، ایسا شعور پروان چڑھائے، ایسا ذہن بنائے کہ وہ ہر ہر میدان میں، ہر کام میں صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، صحابہ کی بڑی جماعت تیار ہوئی۔ آپ اندازہ فرمائیں، شرک میں لت پت لوگ تھے، کیا بنا دیا ان کو؟ ہیرے جواہر بن گئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور کیا کرے؟ تزکیہ کرے ان کا، یعنی کتاب کی تعلیم اور آیتوں کی تلاوت کا اصل مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا نہیں ہے، مناظرے بازی کا ماہر بننا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد تزکیہ ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر یہ تلاوت، یہ تعلیم کتاب کسی کام کی نہیں ہے۔ ان کا تزکیہ بھی کرے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زندگی کو تمام گندگیوں سے پاک صاف کرے، اور اچھے اخلاق، اچھی عادات اور اچھے سوچ کو ان کے اندر پروان چڑھائے۔ یہ سارا کام اگر آپ کو یعنی نظر آنا، یعنی چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، صحابہ کی جماعت کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی، انک انت کا مطلب بے شک تو ہی، یعنی اور کوئی نہیں، العزیز، ہر چیز پر غالب ہے، تیرا بس ہر ایک کے اوپر چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تیرے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا۔ الحکیم، اور تو بڑا حکمت والا بھی ہے، جو بھی کام کرتا ہے، طاقت تو ہے تمہارے پاس، بڑا قدیر ہے، طاقتور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہے۔ تو جو بھی کام کرتا ہے بڑی حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اس کے پیچھے بڑے فلسفے ہوتے ہیں، دانائی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری کہانی ان کے سامنے رکھ دی گئی، یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا فالوور کہتے تھے، کہ بھائی دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، اور تم اب اس آئینے میں دیکھو اپنے آپ کو، تم کیا ہو، اور کس پیغمبر کی مخالفت کرتے ہو؟
تو اس پیغمبر کی مخالفت کا مطلب ہے ابراہیم کی بھی مخالفت، اور یہ جو تم محض زبانی دعوے کرتے ہو جھوٹے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں سارے قرآن مجید کی آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ مسلسل ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہے، یہودیوں کے تاریخ کا تنقیدی جائزہ اور ان کے سدھرنے اصلاح کی دعوت۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن مجید کی تمام تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارا یہ ترجمہ ختم ہوتا ہے آج۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا تقریباً کتنے رکوع ہو گئے ہیں؟ 15 رکوع پورے ہو گئے۔ 16واں رکوع کل ہوگا اور یہ آخری رکوع ہوگا پہلے پارے کا، تو پہلا پارا عمل ہمارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی جنید سوال کریں، 1 منٹ میں مائک آپ کا آن کروں، میں نے انمیوٹ کر دیا، آپ خود انمیوٹ کر کے بات کریں جنید۔ السلام وعلیکم علیکم سر۔ السلام، وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، یہاں پہ جو کعبۃ اللہ شریف کا ذکر ہوا تھا، جی 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 سر یہاں پہ جو کعبۃ اللہ شریف کا ذکر ہوا تھا، تو ایک حدیث کے مطابق میرے خیال سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کعبۃ اللہ، اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر کون سا بنایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا گھر کعبۃ اللہ شریف بنایا، اور اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس بنایا گیا، اور ان کے درمیان 40 سال کا جو تھا ڈفرنس تھا۔ تو اس کا مطلب پہلا قبلہ جو ہمارا تھا وہ قبلہ اول جو تھا وہ کعبۃ اللہ ہی تھا، اور اس کے بعد بیت المقدس جو بیچ میں تھا، اور لاسٹ میں بھی بیت اللہ شریف ہے۔ بالکل، یہ قرآن کی آیت جو ہم نے پڑھی اس سے بھی معلوم ہوا، حدیثوں بھی معلوم ہوتا ہے، تاریخ سے بھی یہی جی معلوم ہوتا ہے، تورات سے بھی ایون یہی معلوم ہوتا ہے۔ ان کی قربانی کی جگہ کا آج بھی رخ جنوب کی طرف ہے، جنوب کا مطلب ہے مکہ کی طرف ہے، جیسے ہمارے پاکستان کا جو طرف ہے وہ کون سا ہے؟ مغرب، تو یہ فلسطین کی طرف مغرب سے کی طرف۔ دیکھیں گے تو یہ جنوب ہے۔ تو ظاہر ہے ان کی قربانی کا آج بھی جو رخ ہے وہ ادھر ہی ہے، جو کتابوں میں نقشہ یا تورات میں آیتوں کا ذکر ملتا ہے، میں نے تو پڑھی ہے یہ، تبھی یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بتاتی ہے کہ خانہ جی کعبہ ہی پہلا قبلہ رائے یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مکے کے مشرکین کا تو تھا ہی، ظاہر ہے حضور بھی اسی کی دعوت دینے کے لیے آئے، ظاہر ہے وہ بعد میں پھر انہوں نے یعنی تعصب حسد کی وجہ سے اس میں ایسا ایسا تبدیلیاں کرنا شروع کر دی۔ تو قبلہ اول قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے، تورات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے۔ یہ سیاسی نعرہ مسلمانوں نے لگا دیا ہے کہ قبلہ صحیح اول ہے۔ بیت المقدس ہے، یہ سیاسی نعرہ ہے اور اس کی کوئی شرعی دینی حیثیت نہیں ہے، ظاہر ہے جی سر۔ باقی اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے، بیت المقدس کی ہمارے لیے وہ مقدس ہے، ظاہر ہے، اور اس کی حدیث میں فضیلت آئی ہے، کوئی شک نہیں ہے، جی سر۔ لیکن قبلہ اول برحال یہی ہے، خانہ کعبہ۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، کوئی جزاک اور اللہ۔ سوال تو نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہاں پہ ختم تھینک کرتے یو ہیں انشاءاللہ، کل تھینک یو ہماری سر۔ ملاقات ہوگی، اور رمضان کے بارے میں مسلسل سوچتے رہیے، اوکے سر۔ اور اگر کوئی مشورہ ہو تو وہ ضرور گروپ میں شیئر کر دیجئے تاکہ اس کی روشنی میں ہم رمضان کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم اوکے ورحمۃ اوکے اللہ سر۔ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔